لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں بدر ملت حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 8 رمضان المبارک 1412 ہجری مطابق 13 مارچ 1992 عیسوی شب شنبہ میں اوراد و وظائف اور تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے مراقبے کی حالت میں شام 7:25 پر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا تھا۔ مکتوبات بدر ملت میں یہ لکھا ہے 8 رمضان المبارک آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے بدر ملت کی شرعی احتیاطیں۔ بہت سے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے آپ کے وصال کی تاریخ 7 رمضان لکھا ہے۔ دراصل بہت سارے بزرگان دین کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اگر وہ مغرب کے بعد انتقال کیے ہیں نا، تو چونکہ مغرب کے بعد تاریخ اسلامی طور پر اسلامی مہینے کی تاریخ بدل جاتی ہے، تو وہ دن کی تاریخ ہی لوگ عموماً لکھ گزرتے ہیں۔ یہی حضور بدر ملت کے ساتھ بھی ہوا۔ بدر ملت کا انتقال 7 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی تھی نا، اس میں مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا وصال ہوا تھا، تو لوگوں نے 7 رمضان بھی لکھا ہے۔ چونکہ وہ 7 رمضان کا دن جبکہ گزر چکا تھا اور رات آ چکی تھی، تو 8 تاریخ لگ چکی تھی، اس لیے ہم نے یہی کہا ہے کہ 8 رمضان کو 7:25 میں مغرب کے بعد آپ کا وصال ہوا تھا۔ آئیے موضوع پر آنے سے پہلے مختصر طور پر آپ کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ بدر العلماء حضرت علامہ مفتی الشاہ بدر الدین احمد قادری رضوی گورکھپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عبقری شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے بے شمار دینی، ملی، اسلامی، علمی، عملی، تحقیقی خدمات انجام دیے ہیں۔ آپ اپنے اسلاف کرام کے بہترین نمونہ تھے۔ حضور پرنور آقا نعمت اعلیٰ حضرت اور تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند علیہم الرحمہ کے بڑے جانثار اور شیدائی و فدائی اور مرید و عاشق تھے۔ آپ تا دم حیات مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت و اطاعت پر گامزن رہتے ہوئے اپنے معبود برحق کی عبادت کرتے رہے اور فرزندان اہل سنت کے دلوں میں محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ جلا کر ایمان و عقیدے کی ایسی حفاظت فرمائی جس کی مثال دور حاضرہ میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ آپ علم و فضل کے روشن اور بلند مینار تھے۔ آپ کے تبحر علمی کی جھلک آپ کی تصنیفات مبارکہ اور مسلکی، مذہبی، دینی، ملی کارہائے نمایاں سے ظاہر ہے۔ آپ کی ولادت 1348 ہجری مطابق 1929 عیسوی میں اپنے نانیحال موضع حمید پور ضلع گورکھپور جو راوت پار سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے، وہیں آپ پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضور بدر العلماء کی اردو تعلیم مقامی درسگاہ قصبہ شاہپور میں ہوئی۔ عربی اور فارسی کے لیے والد گرامی نے ایک سنی درسگاہ مدرسہ انوار العلوم قصبہ جین پور ضلع اعظم گڑھ میں داخلہ کرایا۔ کچھ دن ابتدائی فارسی پڑھنے کے بعد 4 ربیع الاول شریف 1363 ہجری مطابق 29 مارچ 1944 عیسوی کو میزان الصرف کی تعلیم شروع کی۔ تقریباً 4 سال تک ادارہ حاضہ میں حضرت مولانا محمد خلیل صاحب کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر شوال 1367 ہجری مطابق 1948 عیسوی میں دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں داخلہ لیا اور تقریباً 4 سال تک اکتساب علم کرتے رہے اور اپنے اساتذہ کرام کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ 10 شعبان المعظم 1371 ہجری مطابق مئی 1952 عیسوی کو اکابر علماء کرام کے ہاتھوں آپ کی دستار بندی ہوئی اور ادارہ نے سند فراغت سے نوازا۔ یہ ساری باتیں مکتوبات بدر ملت میں لکھی ہیں۔ دینی خدمات کی ابتدا اپنے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے کی۔ پھر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے حکم سے پہلے موضع کوٹواری ضلع بلیا یوپی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد درس نظامی کی تدریس کے لیے شہر بستی میں 1372 ہجری کو انجمن معین الاسلام پرانی بستی تشریف لائے۔
یہاں تقریباً 2.5 سال خدمات دینے کے بعد حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمہ کی دعوت پر یکم ذی الحجہ 1375 ہجری کو دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف تشریف لائے۔ 21 شوال 1394 ہجری مطابق 6 نومبر 1975 کو دارالعلوم فیض الرسول کی درسی خدمات سے استعفیٰ دیا۔ پھر آپ 9 ذیقعدہ 1394 ہجری مطابق 24 نومبر 1975 عیسوی سے 8 رمضان 1412 ہجری مطابق 13 مارچ 1992 عیسوی تک مدرسہ غوثیہ اہل سنت فیض العلوم بڑھیا میں بحیثیت صدر المدرسین اپنا منصبی فریضہ انجام دیتے رہے۔ جی ہاں، اور بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے زمانہ قیام دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں 7 ربیع الاول شریف 1370 ہجری مطابق 16 جنوری 1951 کو بعد نماز عشاء شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے نورانی ہاتھوں پر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضویہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا، اور زمانہ قیام بستی میں حضور شیر بیشائے اہل سنت حضرت علامہ محمد حشمت علی خان قادری رضوی لکھنوی علیہ رحمہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ صادقیہ وغیرہ سلاسل مقدسہ کی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پھر زمانہ قیام براؤں شریف میں جب سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر بریلی شریف حاضر ہوئے تو حضور مرشد بیعت سرکار مفتی اعظم ہند نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ و دیگر سلاسل مبارکہ کا مجاز بنایا اور خلافت نامہ بھی عطا فرمایا۔ مکتوبات بدر ملت میں باتیں لکھی ہے۔ تاریخ وصال میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا۔ اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ ہے بدر ملت کی شرعی احتیاطیں۔ ایک آدمی اپنی گود میں ایک بچہ لے کر اس حال میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ درد بھری آواز میں عرض کرنے لگا، حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کے کچھ زیورات ہیں جو میں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بطور چندہ مدرسہ غوثیہ میں دینا چاہتا ہوں، حضور ان زیورات کو اپنے مدرسہ میں قبول فرما لیں۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے تنہا صرف آپ اپنی مرضی سے ان زیورات کو مدرسہ میں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان زیورات میں مرحومہ کے سارے وارثین کا حق ہے۔ جب تک مرحومہ کے سارے وارثین اپنی رضا اور خوشی سے اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے۔ مرحومہ کے شوہر نے عرض کیا، حضور ہم گھر جا کر سارے ورثہ سے اجازت لے لیتے ہیں۔ اجازت لے کر تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، حضور مرحومہ کے سبھی ورثہ نے بخوشی اجازت دے دی ہے کہ ان زیورات کو مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مدرسہ میں دے دیا جائے۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، آپ کی گود میں یہ بچہ کس کا ہے؟ مرحومہ کے شوہر نے عرض کیا، حضور اسی مرحومہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ بچہ بھی مرحومہ کا وارث ہے، ان زیورات میں اس نابالغ بچے کا بھی حق ہے اور اس کا حق مدرسہ میں قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نابالغ ہے۔ اور مرحومہ کے شوہر نے عرض کیا، حضور میں اس بچے کا باپ ہوں، میں اس بچے کی طرف سے اجازت دیتا ہوں کہ اس کا حق مدرسہ میں قبول کر لیا جائے۔ آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، اس نابالغ بچے کی حق کی حفاظت نگرانی تو آپ کر سکتے ہیں، مگر اپنی طرف سے اس بچے کا حق اس بچے کا حق آپ کسی کو دے نہیں سکتے، دینے کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا ان زیورات کو مرحومہ کے سارے وارثین پر تقسیم کیا جائے گا اور اس بچے کا جو حق نکلے اس کو نکالنے کے بعد الگ کرنے کے بعد ہی ان زیورات کو مدرسہ میں قبول کیا جائے گا۔ پیکر رشد و ہدایت حضور بدر ملت صفحہ 83 میں یہ باتیں لکھی ہے۔ غور کیجئے کہ مدرسے کے نام پہ لینا ہے۔ ان سے ان حضرات کو سبق لینا چاہیے کہ جو لوگ مسجد و مدرسہ اور خانقاہ کے نام پر کسی بھی طرح کا پیسہ لے لیتے ہیں، یہ لحاظ نہیں کرتے کہ لینا جائز ہے یا ناجائز، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ عموماً لوگوں کا یہ ذہن ہے، لیکن بدر ملت کی شرعی احتیاطیں دیکھیے، شریعت پر عمل دیکھیے کہ اگرچہ مدرسے میں آ رہا تھا لیکن پھر بھی آپ کا ذہن یہ تھا کہ جائز طریقے سے جائز راستے سے آئے، جو ناجائز راستہ ہے اس طریقے سے مدرسے میں رقم جمع نہ ہو۔ کمال ہے حضور بدر ملت علیہ رحمہ کی تقوی کا۔ بدر ملت علیہ رحمہ کے ایک مرید جو بیلہا ضلع بلرام پور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میری اہلیہ
دونوں حضرت سے بیعت ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت کی دعوت کی اور مرغ ذبح کر کے گھر میں دیا تاکہ حضرت کے شایان شان کھانا تیار ہو سکے۔ میری شریک حیات بھی چونکہ حضرت کے دامن سے وابستہ ہیں، اس لیے انہوں نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ کھانا بنانے کی تیاری کی۔ اسی درمیان انہیں عارضہ نسواں لاحق ہوا، وہ ناپاکی کی حالت میں ہو گئی، اور انہوں نے گمان کیا کہ حالت ناپاکی میں پیر و مرشید کے لیے کھانا بنانا مناسب نہیں۔ ان کا اپنا گمان تھا، عورت اگرچہ حالت ایام میں ہو، اس کا کھانا بنانا ناجائز نہیں ہے، نہ اس کا بنایا ہوا کھانا کھانے میں کوئی شرعی حرج ہے، یہ محض اس مریدہ کا حسن عقیدت تھا۔ انہوں نے اپنی عقیدت اور محبت کی بنا پر مناسب سمجھا کہ پڑوسن سے کھانا بنوا لیتے ہیں، حالانکہ وہ وہابیہ بدعقیدہ تھی۔ اہلیہ کے کہنے پر اس نے کھانا تیار کر دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، دعوت کرنے والے کہتے کہ میں نے اپنے پیر و مرشید حضور بدر ملت علیہ رحمہ سے عرض کیا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، کیا وہابیہ کا بنایا ہوا کھانا کھاؤں گا؟ حضرت کے منہ سے لفظ وہابیہ سن کر آپ کے مرید حیرت ہوئی ان کو، اور تکلیف بھی کہ میں بھی حضرت کا مرید و غلام اور بیوی بھی مریدہ اور سنیہ، پھر حضرت ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے چہرے کی کیفیت کو پڑھنے میں حضور کو دیر نہ لگی۔ فرمایا، ناراض نہ ہو، گھر میں جا کر معلوم کرو۔ میں نے گھر جا کر اہلیہ سے جب دریافت کیا تو صحیح بات یہ معلوم ہوئی جس کی خبر مجھے بھی نہ تھی۔ وہ بات حضرت کو کشف باطنی سے معلوم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہابیہ کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے حضرت کو محفوظ فرما دیا۔ غور کیجئے، یعنی کھانا بن رہا تھا، کون بنا رہے ہیں، کس سے بنا رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو ایک کشف پتا چلا حضور بدر ملت کا، کہ آپ کا کشف اتنا مضبوط تھا الحمدللہ کہ آپ نے اپنے کشف سے ہی سارا کچھ پہچان لیا کہ کھانا کس نے بنایا، عقیدہ ان کا کیسا ہے، اور شرعی احتیاط بھی دیکھیے کہ آپ نے ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ یہ بھی اسی کتاب کے صفحہ 84 میں لکھا ہے۔ اس واقعہ سے حضور بدر ملت علیہ رحمہ کا شرعی احتیاط معلوم ہوتا ہے کہ بد مذہب عورت کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے سے آپ نے پرہیز کیا۔ وہیں یہ علم بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو کشف باطنی کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ ایک اور آخری واقعہ سنیے۔ دو دینی بھائی حضور بدر ملت علیہ رحمہ سے ملاقات کی غرض سے بڑیا شریف حاضر ہوئے۔ سلام و مصافحہ کے بعد کچھ دیر دینی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ دونوں بھائیوں کو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پیغام سناتے رہے، اور وہابیوں، دیوبندیوں اور دیگر بد مذہب گروہوں سے دور رہنے کی ہدایت فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے 2000 روپے نکال کر حضرت کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا۔ حضرت نے بغل میں رکھی ہوئی مدرسہ غوثیہ بڑھیا کے لیے 2000 روپے کی رسید کاٹ کر دے دی۔ وہ صاحب عرض گزار ہوئے، حضور میں نے یہ روپیہ آپ کو بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ روپیہ دیتے وقت آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نذرانہ ہے۔ پھر اس شخص نے 1000 روپیہ آپ کی خدمت میں اور پیش کیا۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے مدرسہ کی رسید کاٹ دی۔ اس پر اس نے عرض کیا، سرکار میں نے چندہ نہیں دیا تھا بلکہ آپ کو نذرانہ پیش کیا تھا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ روپیہ دیتے وقت آپ نے زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نذرانہ ہے۔ اچھا چلو بابو، یہ سنی ادارہ ہے، اس میں آپ کا روپیہ لگ جائے گا تو ضائع نہیں جائے گا بلکہ آپ کو اجر عظیم یعنی بڑا ثواب ملے گا۔ پھر تیسری مرتبہ اس شخص نے اپنے ساتھی سے 500 روپے لے کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ نذرانہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے اپنی ذات پر دینی ادارہ کو ترجیح دیا۔ آپ جانتے تھے کہ نذرانہ خاص میرے لیے ہوگا، اور ادارہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے محافظین کی تربیت گاہ ہے۔ یعنی آپ نے اپنی ذات پر مدرسے کو ترجیح دے کر، معلوم تھا کہ یہ مجھے نذرانہ پیش کر رہا ہے، پھر بھی اس پیسے کو آپ نے بہانے سے الحمدللہ مدرسے میں لگوایا۔ یہ کمال ہے حضور بدر ملت علیہ رحمہ کے تقوی کا، آپ کی شرعی احتیاط کا، کہ آپ کو کتنی زیادہ الحمدللہ شرعی احتیاطیں تھیں۔ مزید آپ کی شرعی احتیاط پر بہت سارے واقعات ہیں جو مکتوبات بدر ملت میں بھی ہے، اور آپ کی سیرت پر جس کتاب سے میں نے الحمدللہ آپ کو پیش کیا ہے، وہ کتاب کا نام پیکر رشد و ہدایت حضور بدر ملت۔
اس کتاب میں بھی حضرت کے تعلق سے کافی شرعی احتیاطوں کا بیان کیا گیا ہے، اور مزید آپ کی سیرت کی کئی پہلوؤں کو اس کتاب میں الحمدللہ واضح کیا گیا ہے۔ آپ کے خلیفہ حضرت علامہ صوفی عبد الصمد صاحب اورنگ آبادی، آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے، الحمدللہ بہت پیارا آپ نے آپ کی سیرت کو جمع کیا ہے، بہت بہتر انداز سے جمع کیا ہے۔ حضور بدر ملت کے عاشقان سے عرض ہے کتاب کو حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم حضور بدر ملت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں حاصل کریں، برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔